بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، شعبان کا مہینہ، ہاؤ ٹو پریپیئر آور سیلف فار امام، ہم اپنے آپ کو امام کے لیے کیسے تیار کریں، ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس رات کے لیے کہ جو اس سال کی سب سے بڑی رات آنے والی ہے۔ اس سے بڑی رات نہیں، بگ نائٹ، جس کو لٹرلی بولیں گے آپ بگ نائٹ، بڑی رات، وہ رات آنے والی ہے۔ وہ رات 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی رات نہیں، وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی رات ہے۔ وہ رات ہر سال آتی ری یونین میں، ہر سال چلی جاتی۔ اس رات کو ہم لیتے کیا؟ ہم پورا سال سٹرگل کر رہے، پورا سال پکار رہے، مولا میرے یہ حاجت، یہ پرابلم، جاب نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، بزنس ڈاؤن ہے، سٹریس ہے، 1000 پرابلمس ہیں۔ میں ممبر سے آج پہلی رات میں، پہلی مجلس کے سٹارٹنگ میں بول رہا، اف یو ریئلی فالو، اگر آپ فالو کریں اور اس رات کو لٹرلی کیش کروانا ہے، کیش کروانا ہے، تم اپنی زندگی کو آئندہ سال 2018 سے 19 تک اپنی لائف کو چینج کرنے والی رات آ رہی۔ ہم بہت ایزی لے کے اب تک ہم نے اپنی لائف کو گزارا، وہ رات کئی چیزوں سے امپورٹنس ہے۔ 15 شعبان، 14 شعبان کی رات، یہ مردوں کی عید نہیں، پتہ نہیں آپ لوگ بناتے نہیں بناتے مردوں کی عید، ری یونین میں مردوں کی عید ہوتی نہیں معلوم، لیکن عام طور پر اس کو مردوں کی عید بولتے کہ وہ رات ہر آدمی قبرستان جاتا۔ میں بھی مسلسل یوگانڈا میں تھا اور یورپ میں تھا، جہاں پہ بھی تھا لوگ گئے، اور جانا بھی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا، میں خود جاتا ہوں، جانا چاہیے، کم از کم سال میں ایک دفعہ ہی تو یاد کر لو۔ ہاں، وہ مردوں کی عید نہیں ہے۔ یہ مت بولا کہ 14 شعبان کی رات مردوں کی عید ہے، وہ ایک ہی رات مردوں کی عید ہے، نہیں، ہر رات کو آپ مردوں کی عید کر سکتے if you send something to them۔ اگر کچھ بھیجو گے ان کو تو ہر رات ان کی عید ہوگی۔ وہ خالی مردوں کی عید نہیں، وہ رات کی امپورٹنس جو ہے امام کی ولادت سے، تو وہ رات جو ہے، اس رات کی تیاری کرنا، اس رات کا پریپریشن کرنا، اس رات کے لیے اپنے آپ کو اتنا تیار کرنا۔ اچھا، صرف اپنے آپ کو تیار نہیں کرنا، یہ بچوں کو تیار کرنا، ان کو بھی معلوم ہونا کہ وہ رات کیا ہے۔ کیا ہماری کمیونٹی کا ہر گھر میں ہر بچے کو معلوم ہے کہ 14 شعبان کی رات کیا ہے؟ اینڈ وی سے کہ ہم بولتے ہیں کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، امام زمانہ کا انتظار کر رہا۔ ایک چیز یاد رکھو، جو ہماری سانس چل رہی نا، جو ہماری لائف چل رہی نا، جو ہم روٹی توڑ رہے نا، جو ہمارا بزنس چل رہا، جو ہمارا رزق مل رہا، جو ہماری زندگی چل رہی، وہ صدقہ ہے فاطمہ کے بیٹے کا۔ we have to understand this۔ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ آج جو ہماری زندگی چل رہی ہے، ری یونین میں اگر آپ بہت اچھے بنگلے میں، گھر میں، گاڑی میں، بزنس میں ہیں نا، تو وہ امام زمانہ کا صدقہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر امام کی نظر کرم ہٹ جائے نا، سانس رک جائے۔ آج جو زمین اور آسمان موجود ہیں تو ان کے صدقے میں موجود ہے، بٹ افسوس کی بات ہے، ریئلی امام روتے امام۔ یہ میں نہیں بول رہا، دعائے ندبہ کل کی صبح جب آپ دعائے ندبہ پڑھیں گے تو میں نے جو تقریر کا آغاز اسی دعا سے کیا جو دعائے ندبہ کے جملے، دعائے ندبہ کے یہ ورڈز ہے جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا۔ الا متا حروفی کا یا مولا، کیا بول رہا؟ یہ کون بول رہا؟ وی آر سیئنگ ٹو امام، ہم بول رہے اپنے امام کو۔ ہم کیا بول رہے امام کو؟ کہ مولا ہم کب دیکھنا آپ کو، کب آپ کی زیارت کرنا۔ کبھی ہم دعا میں، آپ یہاں دعا مانگتے، 1000 دعا مانگتے مولا سے کہ مولا گیو می دس، گیو می دس، گیو می دس، گیو می دس، مولا یہ دو، یہ دو، یہ دو، یہ دو۔ یہ بھی بولتے مولا صرف مجھے دے اور کسی کو نہ دو۔ ری یونین والے نہیں بولتے، پھر بھی بول رہا نہیں، یہ بولتے مولا گیو می ایوری تھنگ، کسی اور کے لیے نہیں بولتے دینے کے لیے۔ لیکن کیا کبھی ہم اپنی دعا میں یہ بولتے کہ مولا مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو تیار کیا ہے 14 شعبان کے لیے؟ بچوں کو پلیز غور سے سنو، ہماری اولاد کو ان کی برتھ ڈیز یاد ہے، ہر لڑکے کو لڑکی کو معلوم ہے اس کی سالگرہ کب ہے، نتھنگ رانگ، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو یہ یاد ہے کہ میری برتھ ڈے کب ہے، جب برتھ ڈے آتی تو نیا ڈریس پہنتے، اسکول میں ٹافیز کینڈیز لے کے جاتے، کوئی بری بات نہیں ہے۔
لیکن یہ بچوں کو معلوم ہے کہ امام کی برتھ ڈے کب ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو then what are we doing؟ افسوس نہیں، آج جو بھی ہم کو مل رہا، میں بار بار یہ جملہ بولتے رہوں گا 6 دن تک، واٹ ایور وی آر گیٹنگ، جو بھی ہم کو مل رہا، آج اگر میں زندہ ہوں، میری سانس چل رہی، زندگی اور مرنے کے بعد بھی اگر میرے اعمال اسی وقت اللہ ایکسپٹ کرے گا جب زمانے کا امام ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے گا. یہ یاد رکھو. اللہ قرآن میں کیا بولا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ڈے آف ججمنٹ میں، روز محشر، ہر قوم کو اللہ امام کے ساتھ بلائے گا. تو ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ ہم اسی امام کے ساتھ جائیں گے. اگر میں نماز پڑھا تو یہ مت سمجھو کہ نماز پڑھ لیا تو شیعہ کی فارمیلٹی پوری ہو گئی، ریسپانسبلٹی پوری ہو گئی. نو، نماز ایک پارٹ ہے، واجب ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے. اگر میری نمازوں کو اللہ ایکسپٹ کرے گا تو امام کی رضا پہ ایکسپٹ کرے گا، امام کی مرضی پہ ایکسپٹ کرے گا، امام کی دعا پہ ایکسپٹ کرے گا. اگر امام ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہیں کرے گا تو ایک رحمت نہیں آتی، پانی کا ایک خطرہ آسمان سے زمین پہ نہیں آتا اگر امام کی دعا نہ. سب سے پہلے ایگزسٹنس آف امام، سب سے پہلے امام کے وجود پہ یقین کرو. امام کو جو سب سے انشاءاللہ 1-2 واقعات آئیں گے آپ کو ڈیلی، کوئی نہ کوئی ایک واقعہ امام سے، جن لوگوں نے ملاقاتیں کی نا، جو میٹنگز کی امام سے، وہ بتاؤں گا کہ اس میں امام نے تڑپ کے کہا کہ میرا شیعہ مجھے نہیں پکارتا. ہم کتنا پکارتے ہیں امام کو؟ آپ کو ایک بات بولوں یہاں روک کے، کیا ہم اپنے بچے کو رات میں نیند میں سے اٹھا کے اگر ہم یہ پوچھیں کہ بیٹا تم کس کا انتظار کر رہے، تو بیٹے کے زبان پہ جملہ آنا کہ فرزند زہرا کا انتظار ہے. یہ ہے معرفت. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا کہ اگر تم نے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا تو تم ابو جہل کی موت مرو گے. وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ، اس لیے کہ اس ٹاپک کے اوپر کوئی بولتا نہیں ہے. اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن آلسو، اور ہم سننا بھی نہیں چاہتے. زمانے کے امام. اب 15 شعبان کی امپورٹنس بتاتا ہے. آج فرسٹ ڈے پہ ایک انٹروڈکشن دے رہا میں، کل سے ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ. 15 شعبان ولادت امام زمانہ کی ڈیٹ بھی ہے. کب پیدا ہوا امام؟ 15 شعبان. ایئر کون سا تھا؟ 255 ہجری. 255 ہجری. پیدا کہاں ہوئے؟ مدینے میں. برتھ آف پلیس کیا ہے امام کی؟ سامرا. اور 15 شعبان ولادت کی ڈیٹ بھی ہے اور ظہور کی ڈیٹ بھی ہے. یو نو دیٹ اس دن ظہور بھی ہو سکتا. اس دن امام عابد جو ہم بول رہے نا الجل الجل الجل، جو ہم ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے نا اسا اسا اسا، مولا آئیے آئیے، جو ہم ہر زیارت میں بولتے الجل، ہم زبان کی نوک سے بولتے، ٹپ آف دی ٹنگ سے بولتے، یاد سے نہیں بولتے. دس از ریئلی سیڈ، ریئلی سیڈ. یہاں سے بولو، یہاں سے بولو. 15 شعبان ظہور امام کی بھی تاریخ ہے. 4 ڈیٹ سے امام زمانہ کے ظہور کی، 4 ڈیٹس. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، میں 4 تاریخیں بتا رہا آپ کو. یہ چاروں میں سے کوئی ایک ڈیٹ میں امام آئے گا انشاءاللہ. اچھا میں ایک بات بولوں روک کے، میں اتنی دیر سے بول رہا امام آئے گا امام آئے گا، نیچے سے ایک بندے نے زور سے نہیں بولا آمین آ جائے مولا. ہم بلانا ہی نہیں چاہتے. افسوس تو یہ ہے نا، ہم بلانا ہی نہیں چاہ رہے. 4 ڈیٹ ہے. عاشورہ جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا. دوسرا 15 شعبان فرائیڈے کا دن ہوگا. 3rd ڈیٹ شب قدر 23 رمضان ہوگا، جمعہ ہوگا. اور 25 ذی القعدہ 11th منتھ، 11واں مہینہ اسلام کا، 25 ذی القعدہ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا. وہ ایک دن کا روزہ 60 ایئرس کے روزوں کے برابر ہے.
تو 1 تاریخ سے اب یہ جو 15 شعبان آنے والی ہے، 15 شعبان، ہم کو اتنا تیار کرنا ہے کہ ہم 15 شعبان کو دل سے ایسا پکارو امام کو کہ امام کا ظہور ہو جائے۔ 3 کام کرو کل، اس میں سلامتی ہے امام زمانہ کی دعا کرنا اور ظہور کی دعا کرنا، اس کے بعد سلامتی کی نماز کل پڑھنا، اور آج رات سے پڑھو۔ اپنی لائف میں یہ پریکٹس بنا لو کہ میں روزانہ امام کی سلامتی کی نماز پڑھوں گا۔ تم بلیو کرو میری بات پہ کہ جو شخص سلامتی ہے امام زمانہ کی روز فجر کی نماز کی طرح، ویری سمپل نماز، خالی نیت کرنا ہے کہ میں 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ پڑھتا ہوں قربتاً للہ، لڑکا لڑکی عورت مرد، تمہارے گھر کے سارے بیمار ہیں۔ اس لیے کہ دوستو آج مجھے یہ نہیں معلوم کہ آج تو میں ہیلتھی ہوں الحمدللہ، کل رہوں گا نہیں رہوں گا مجھے معلوم ہے۔ کتنی ایسی بیماریاں جو میرے جسم کے اندر ہے، باڈی کے اندر، مجھے نہیں معلوم کل ظاہر ہو سکتی۔ کتنے ایسے ڈیزیز ہے جو چھپی ہوئی ہے، لیکن اگر تم سلامتی کی نماز پڑھو گے، اب میں آپ کو بولوں اس کا فائدہ، میں جو بول رہا ہوں اس کا فائدہ کیسا ہو رہا۔ مثال کے طور پہ جیسا میں ابھی آیا انٹر ہوا، میں مومنین کے چہروں سے واقف ہوں، نام سے تو سب سے واقف نہیں۔ نیچے مومن میں نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ آ گئے مولا سلامت رکھے، میں نے بھی پلٹ گیا مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اگر میں نہیں بولتا تو وہ بولتے یار یہ مولانا کو ایڈیکیٹ ہی نہیں ہے بات کرنے کا۔ جب کوئی دعا آپ کو دیتا ہے تو آپ بھی پلٹ کے اس کو دعا دیتے ہیں، یہ طریقہ ہے نا۔ آپ سوچو یہ اخلاق بھی ہے، اور اہل بیت جو ہے مرکز ہے اخلاق کے۔ اگر میں امام کی سلامتی کی دعا کر رہا تو امام ایسا پلٹ کے دیکھ کے بولتا اللہ اس کو بھی سلامت رکھ۔ اگر امام سلامتی کی ہمارے لیے دعا کر دے تو ہم کو سلامتی ہے۔ تو کوشش یہ کرو جب بزنس میں جاؤ 14 شعبان سے پہلے 15 شعبان تک اپنے بزنس میں بیٹھ کے 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دو۔ کیا بول کے ہدیہ کرو گے؟ مولا میں یہ 100 صلوات آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ولادت کا مہینہ قریب، ڈیٹ بہت قریب ہے، مولا آپ اس رحمت کی طرف سے جو میں آپ کو رحمت بھیج رہا ہوں، آپ ایک دفعہ رحمت ہمارے پاس بھیج دو۔ آپ یقین کرو بات پہ، جب انسان دوسروں کے لیے امام کے لیے اس طرح دعا کرے گا نا تو امام تمہارے رزق کے دروازے جو بند ہے نا، رزق کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ کیوں کھلیں گے؟ اس لیے کھلیں گے کہ تم نے امام کو ہدیہ کیا، امام نے پلٹ کر تم کو ہدیہ کیا۔ امام کی دعا، ہماری دعا تو کچھ دعا نہیں ہے، ہماری دعا تو کوئی دعا ہی نہیں ہے، امام کی دعا اگر ہم کو لگ جائے تو اس سے بہتر نہیں۔ تو 14 شعبان کے لیے جو پہلی چیز تیاری کرنا ہے نا، سلامتی کی نماز، یو جسٹ اسٹارٹ فرام ٹونائٹ، آج سے شروع کرو۔ اور کل کی صبح غسل جب لینا، ایک غسل سے 25 نیتیں کر کے آپ غسل لے سکتے۔ اس کے بعد سلامتی امام زمانہ کی نیت کرو، اس کے بعد یہ دعا کرو کہ میں ظہور کی دعا کروں گا، میں غسل کرتا ہوں، ظہور امام کی دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ دیکھو 2 جگہ آپ کا رشتہ امام سے مل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کرو کہ اپنے بچوں، اچھا خود اکیلے کوئی کام نہیں کرنا، اپنی فیملی کے ساتھ کرنا، فیملی کو بھی بولنا کرو، ہر طرف سے دعائیں اگر چلتے رہے۔ کیوں میں ایک بات بولوں، ظہور امام کے وقت کتنے شیعہ چاہیے مولا کو؟ 313۔ آج دنیا بھر میں شیعہ کتنے؟ 500 ملین ہیں، 90+ ملین تو ایران میں ہی ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ نہیں، 500 ملین شیعہ اس وقت زمین پر ہیں، اور امام کو کتنے چاہیے پہلی آواز میں؟ جسٹ امیجن، صرف تصور کرو، سوچو یار میں کیا بول رہا ہوں۔ 313 نہیں ہے آج مومن، 313 مومن نہیں ہے۔ کیسا رہیں گے؟ سب کلین شیو ہے۔ فضلے تو میں کچھ زیادہ نہیں بولتا، امام کے لشکر میں کلین شیو انٹر نہیں ہوگا، دس از کنفرم۔ یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا۔ میں ابھی ہم زیارت پہ تھے 13 رجب میں، تو وہاں پہ میں نے یہی بولا، یار اگر تم مولا حسین آنکھیں سب روک کے بول رہے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، مولا کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کے ساتھ رہتا۔ میں نے کہا یار پہلے 4 بال تو چھوڑو، گھبرا گئے۔ یہ تو حشر ہے، 1% سیکریفائز نہیں کرتے، امام کے لیے ہم کچھ کرتے نہیں، اینڈ وی سے کہ وی آر دا فالوور آف امام۔
ویری سیڈ جو میں بول رہا، میں افسوس سے بول رہا دوستو، پوری دنیا دیکھتا ہوں، روتا ہوں کہ حالات کیا ہے۔ 313 آج شیعہ امام زمانہ کو چاہیے آج، لیکن 313 نہیں۔ امام کے دو نام، ایک منتظر، ایک منتظر۔ ایک کے معنی ہے کہ جس کا لوگ انتظار کر رہے، ایک یہ کہ جو خود انتظار کر رہا۔ امام اپنے ظہور کا خود انتظار کر رہا کہ کب امام کا جو میرا ظہور ہوگا۔ 14 شعبان کو اس طرح تڑپ کر یہ دنوں میں دعا مانگو۔ آج سے جو تم زیارت امام حسین پڑھنا، آپ نے پڑھ لی ہوگی زیارت، ویری گڈ، گھر جا کے 4 منٹ نکالو، 5 منٹ نکالو، یو ٹرائی کرو، ٹرائی کرو، ٹرائی کرو آج 5 منٹ۔ یہ زیارت تم نظر کرنا بی بی نرجس خاتون کو اور امام کو، یہ زیارت آج سے 14 شعبان تک ٹرائی کرو۔ میں جو آپ کو ایک تحفہ دے رہا آج پہلی مجلس میں، آپ ٹرائی کر کے دیکھنا، کچھ نہیں تو تم کو جو سیٹسفیکشن ہوگا نا، جو سٹرس ہے نا، جو سٹرس کی بھی سٹرس سمجھتے نا، $1,00,000 میرے ہاتھ میں ہے لیکن نیند نہیں آ رہی مجھے۔ بینک میرا بیوٹیفل بیڈ روم ہے، سینٹرلی ایئر کنڈیشن، زبردست $1,00,000 کا بیڈ ہے۔ یہ مت سمجھو کہ نہیں ہوتا، ہاں، گولڈ پلیٹڈ بیڈ ہے۔ بستر پہ گیا، نیند ہی نہیں آ رہی، نرم تکیہ ہے، نیند نہیں آ رہی، سٹرس اتنا ہے۔ وہ فائدہ کیا، وہ پیسوں سے؟ اس کے برعکس نیچے سو رہا لیکن آرام سے سو رہا۔ ہاں، آپ کو چاہیے وہ سیٹسفیکشن؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ری یونین والے ذرا کم بات کرتے ہیں، نہیں؟ اوکے، آج پہلا دن ہے نا تو کم ہی بات کرو۔ تو فائدہ کہ آپ اگر یہ 5 دن یا 6 دن یہ کام کرو، میں کچھ نہیں بولتا آپ کو، خالی ٹرائی کرو۔ اس لیے کہ آنے سے پہلے سے یہاں فونز آنے لگے تھے کہ یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم۔ میں نے کہا تھا پہلے دن ہی دوں گا تم کو تحفہ، آپ ٹرائی کرو۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ممبر سے بول رہا، مجھے معلوم ہے میری مجلس یوٹیوب پہ جائے گی تو گلوبل میسج۔ 14 شعبان کی رات کا پریپریشن میری ٹاپک، آج کی رات گھر جا کے 5 منٹ کا ہوم ورک۔ آپ بولیں گے ہوم ورک تو بچوں کو دیتے ہیں، ہم بڑے، لیکن یہ ہوم ورک بچے بڑے سب کے لیے، اس لیے کہ فائدہ ہے نا اس میں۔ تو آپ 2 رکعت صرف زیارت امام حسین پڑھو وارثہ تھرسڈے نائٹ، اور نظر کرنا، گفٹ کرنا بی بی نرجس کو اور بی بی حکیمہ خاتون، یہ 2 بیویوں کو کرنا۔ انشاءاللہ یہ بی بی نرجس اور بی بی حکیمہ خاتون کی روایت تو 14 شعبان کی رات میں آئے گی انشاءاللہ۔ دونوں کو گفٹ کرو اور مرحومین کو گفٹ کرو، بس کہ سارے مرحومین ری یونین میں جتنے مرے ہوئے، مدغاسکر میں، پورے افریقہ اور پوری دنیا میں جتنے مرحومین امام کے انتظار میں زندگی گزار کے مر گئے، ان کو ہدیہ کرو، اور بی بی نرجس اور بی بی حکیمہ کو ہدیہ کرو۔ یہ زیارت پڑھنا تم 15 شعبان تک، اس کے بعد دیکھو گے امام کی یہ زیارت سے سب سے پہلی چیز جو آج کی رات تم کو آئے گی، وہ تمہارا سٹرس ختم ہو کے پیس ہو جائے گا، سکون آ جائے گا۔ سکون اگر آ جائے تو سمجھو تمہاری زیارت قبول ہوگی۔ کل 2 کام کرنا، سلامتی امام زمانہ، آپ اگر پڑھنے لگو تو آپ واللہ بول رہا، واللہ بول رہا، واللہ واللہ بول رہا، بڑی چیزوں سے بچ جاؤ گے، بڑے پرابلم سے بچ جاؤ گے۔ یہ وہ برکت والی چیز ہے، سلامتی کی نماز کبھی مس مت کرو۔ ہارڈلی 3 منٹ جاتے، 3-4 منٹ جاتے، لیکن اس سے اور ایک چیز کیا ہوتی، تمہارا رشتہ، ہمارا رشتہ ہمارے امام سے مضبوط ہوتا۔ مثال کے طور پہ روز آپ کے دروازے پہ، آپ کے گھر پہ یا آپ کے بزنس پہ آ کے روز کوئی آ کے سلام کرے۔ میں پوچھ رہا آپ سے، روز ایک بندہ آئے آ کے بولے مولا آپ کو اچھا رکھے، بولے چلے جائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، چلے جائے، بولے چلے جائے، تو اس بندے تھوڑے دنوں کے بعد اس بندے سے محبت نہیں ہو جاتی؟ میں کیا بول رہا یار آپ سے، محبت ہو جاتی نا، کہ روز مجھے دعا دیتا، روز مجھے، جب آ کے کوئی آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کو دعا دے، آپ بھی بولتے یار یہ جتنی دعا دے رہا میرا، اللہ اس کو بھی اچھا رکھے۔ ایگزیکٹلی یہ نماز سلامتی امام زمانہ وہی ہے۔ تم روز امام کو دعا کر رہے، میرے گناہ اتنے ہیں کہ امام مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک دن تو دیکھے گا، وہ ایک دن دیکھنا کافی ہے۔
کل زیارت آل یاسین اور آج کی رات زیارت امام حسین. میں آپ کو یہ اس لیے دے رہا کہ آج سے آپ شروع کرو پریپریشن, تیاری. 14 شعبان ہمارا پیک ہو جائے گا. 14 شعبان کو جتنی آپ کی حاجات ہوں, 14 شعبان سے پہلے میں یہاں ایک عریضہ بھی دوں گا آپ کو. یہ عریضہ گوہر یگانہ کتاب کا ہے, گوہر یگانہ بک. یہ عریضہ میں نے مدغاسکر میں بھی دیا, یوگانڈا میں بھی دیا, امریکہ, دنیا بھر میں, دنیا میں جان گیا. یہ 14 شعبان پڑھنے ضرور دیتا ہوں, وہ میرے واٹس ایپ کے اوپر ہے. یہ عریضہ کتاب کا نام لے رہا گوہر یگانہ, یا مولانا کے پاس ہوں گی دیکھ لینا, وہ امام کی مخصوص کتاب ہے امام کے حالات سے. اس میں پیج نمبر 400 سے 401 پہ یہ عریضہ ہے. آپ بلیو کرو, میں منبر رسول سے بول رہا, میری بات پہ یقین کرو. 7 آورز کے اندر, 7 گھنٹے کے اندر امام نے جواب دیا. امام کے لیے کوئی چیز امپاسبل ہے؟ کوئی چیز امپاسبل ہے؟ ہیوسٹن میں, ٹیکسس میں, الغدیر فاؤنڈیشن والوں نے تو اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دیا تھا. یہ وہ عریضہ ہے. انشاءاللہ میں کل ہمارے غلام بھائی کو دے دوں گا, آپ ان سے لے لینا, فوٹو کاپی کروا کے وہ دے دیں گے آپ کو. روز کوشش کروں گا کہ ایک چیز آپ کو یہاں پہ دوں, تقسیم کر دوں. میں یہ چاہتا کہ 14 شعبان کی رات کو جتنے تم حاجات کو لے کے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے نا, اس رات میں کسی کا ہاتھ خالی نہ جائے. جو تم عریضے میں لکھو گے نا, مولا گیو می دس, 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 اس رات ختم ہونے سے پہلے فرزند زہرا تم کو عطا کرے. ایک چیز یاد رکھو, امام کے لیے یہ مت بولو میں خالی آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بول رہا. یہ اس امام, وہ شخصیت, اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ شاعر نے کیا کہا تھا کہ شے بدلتی نہیں, تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. بدلی تقدیر یوں ہی نہیں بدلتی. If you do something for امام, کل اگر امام میں سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا میرے لیے, تو ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ کل آپ سوچو 14 شعبان اتنا بڑا, اتنی بڑی رات آ گئی, and just we are sitting ہر سال کی طرح. یہ سال I'm here, میں یہاں ہوں, تو میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ میں ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ, تو 14 شعبان ایسی گزر جائے. نو, 14 شعبان کو یہاں آپ لوگ ہماری تقدیر بدلنا. 14 شعبان کے دن 15 شعبان تک ہم اپنے امام کی زیارت کرنا انشاءاللہ.